بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے سورۃ الزخرف۔ زخرف یہ مکی صورت ہے، اس میں 89 آیات ہیں، 89، ٹھیک ہے۔ اب اس کا تعارف کیا ہے؟ زخرف عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں، جو بیٹیاں عورتیں پہنتی ہیں سونا گولڈ، اس کو کہتے ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35 میں سونے کا ذکر اس پس منظر میں کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا اتنی بے حیثیت اور حقیر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے کافروں کو سونے ہی سونے سے نہال کر دے، یعنی سونا ہی سونا دے دے ان کو۔ اسی لیے اس صورت کا نام سورۃ الزخرف رکھا گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا اتنی بے حیثیت ہے، مطلب اس کی بالکل اہمیت نہیں اللہ کے نزدیک۔ اگر اللہ سب کافروں کو سونے کے گھر دے دے، ان کی گھر سونے کی ہوں، چھتیں جو ہیں وہ سونے کی ہوں، یہ اللہ قرآن پاک میں آگے آ کر پڑھیں گے، اس کو اللہ نے بیان کیا ہے، تب بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیونکہ اللہ کے ہاں اس کی ویلیو نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ اگر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی اہمیت ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں دیتے۔ اب کافروں کو اتنا کچھ مل رہا ہے کہ سب سے زیادہ امیر وہ کافر لوگ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی ویلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جیسا کہ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین صرف اسے ہی دیتے ہیں جس کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ اور دنیا اللہ اسے بھی دیتے ہیں جس کو پسند نہیں کرتے، اور اسے بھی دیتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں۔ مطلب دنیا سب کو مل جاتی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، لیکن دین بہرحال اسی کو ملتا ہے جس کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ سورۃ الزخرف یہ مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے جو آخری آپ کے ایام تھے، 53 سال آپ مکہ میں رہے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تب نازل ہوئی جب آخری دور چل رہا تھا۔ 51 سال آپ کی عمر تھی، 52 سال عمر تھی، تب یہ تقریباً یہ صورت نازل ہوئی۔ فرمایا یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کی سازشیں اپنے عروج کو پہنچ چکی تھیں۔ یعنی وہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سخت سازشیں کر رہے تھے، یعنی کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی، شہر سے ملک بدر کرنے کی، قید کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ سورہ زخرف کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ اس کا بنیادی جو موضوع ہے وہ شرک کی مذمت ہے، شرک کی برائی ہے، شرک بہت بری چیز ہے، اور توحید کی اہمیت کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مضامین کیا ہیں؟ سورۃ الزخرف میں توحید اور شرک کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ توحید کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہیں، عبادت کے لائق بھی وہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور عبادت میں نہ کوئی شریک ہے اور نہ آپ کا کوئی ساتھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید والا ہمیں بنایا ہے، اور شرک سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا۔ پیدا کرنے والے اللہ ہیں تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق ماننا، کسی اور کو رازق ماننا، کسی اور کو مالک ماننا، کسی اور کو زندگی اور موت دینے والا ماننا، تو یہ سب شرک کے اندر آتا ہے۔ اللہ کی بات چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا یہ شرک کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سے مدد کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگنا یہ شرک کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ما فوق الاسباب، ایک ہے تحت الاسباب، کسی سے پانی مانگ لینا، مطلب وہ چیزیں جو عام طور پر کسی سے مانگ لی جاتی ہیں وہ اس سے استثناء ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اس سے مراد اور جو ہے مدد ہے، تو وہ چیز اس کے اندر آتی ہے۔ جیسے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مدد کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ 3 جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے۔
اس صورت کے اندر 3 نبیوں کی دعوت کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ وہ سب کیا کرتے تھے؟ وہ سب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور شرک سے منع کرنے والے تھے۔ خود بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، دوسروں کو بھی اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ خود بھی شرک سے بچتے تھے، دوسروں کو بھی شرک سے بچانے کی دعوت دیتے تھے۔ اس کے علاوہ آخرت کے حالات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کے آخر میں پرہیزگاروں کے اچھے اور مشرکین کے برے انجام کا بیان ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک انتہائی وحشیانہ رسم یہ تھی کہ لوگ عورت کو منحوس سمجھتے تھے۔ بعض قبیلے ایسے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی تو وہ شرم کے مارے اس بچی کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اب یہ دیکھیں کتنی بری رسم تھی کہ اپنی اولاد کو، بیٹی کو نعوذ باللہ قتل کر دینا اور زندہ دفن کر دینا۔ اللہ ایسی برائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسلام نے آ کر عورت کو عزت دی ہے، بیٹی کو عزت دی ہے۔ سورۃ الزخرف میں اس برے عمل کی مذمت یعنی برائی بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے مضامین تھے۔ اس کے اندر علمی اور عملی نکات کیا ہیں، مطلب جس سے ہمارے علم کے اندر اضافہ ہو اور وہ چیزیں جس سے عملی طور پر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں ایک دوسرے سے۔ فرمایا دنیا میں سفر کرتے ہوئے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم آخرت کی طرف بھی سفر کر رہے ہیں، کہ ہم ادھر سے ادھر جاتے ہیں، گھر سے اسکول، اسکول سے پھر گھر، پھر کبھی اپنے ننیحال، ددیحال، شادی، غمی، سب ہم جاتے ہیں۔ تو فرمایا جیسے دنیا میں سفر کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم آخرت کی طرف بھی لمحہ لمحہ سفر کر رہے ہیں، آخرت کی طرف ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہنے والوں پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے، مسلط ان پر کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے درمیان اصل رشتہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اصل رشتہ کیا ہے؟ ایمان کا ہے اور تقوی کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی سب رشتے قیامت کے دن کھوکھلے ثابت ہوں گے، یہ کام نہیں آئیں گے، کام ایمان اور تقوی آئے گا۔ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، قیامت آنی ہے، یہ نظام اللہ ختم کریں گے۔ کب ختم کریں گے؟ یہ اس کی حقیقت اور اس کا جو ہے جو صحیح وقت ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ اس کی جو ہے نا وہ اہم علمی نکات تھے۔ اب ہم اس کی جو ہے نا وہ جو سورت کی ریڈنگ ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ جی بیٹا، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، آیات 89 ہیں اور سورت کا جو ہے جو سورت نمبر ہے وہ 43 ہے اور 43 نمبر اس کا نزول کے اعتبار سے ہے اور 63 نمبر اس کا جو ہے یہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین۔ حامیم اس کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، کتاب کہتے ہیں کتاب، اور مبین سے مراد ہے واضح، واضح کتاب کی قسم، اور واو یہاں پر قسمیہ ہے، واو قسم کے معنی میں ہے، یعنی اس کا معنی قسم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کتاب یعنی قرآن پاک کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا بے شک ہم نے جعلناہ اس کو بنایا ہے قرآن عربی، قرآن کو عربی میں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو۔ ہم نے اس قرآن کو عربی بنایا ہے، عربی قرآن بنایا ہے، عربی میں نازل کیا ہے، کیوں؟ تاکہ تم سمجھو، یعنی چونکہ مکہ کے لوگ جو تھے یہ عربی جانتے تھے تو اللہ نے اس لیے اس کو عربی میں نازل فرمایا۔ وَإِنَّهُ بے شک یہ سے مراد کیا؟ قرآن مجید، فی ام الکتاب اصل کتاب میں، اصل کتاب سے مراد کیا؟ لوح محفوظ میں، لدینا ہمارے پاس، لعلی بہت بلند، حکیم بڑی حکمت والا ہے، یعنی یہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے وہاں پر اس کو کیا کہا ہے؟ یہ وہاں پر جو ہے یہ بہت بلند ہے اور بڑی حکمت والا یہ کلام ہے۔ آفا نضربو، اس کا ہے کیا ہم روک دیں گے، عنکم تم سے، ذکر نصیحت کو، صفحن اس بنا پر، کیا ہم تم سے نصیحت کو اس بنا پر روک دیں، ان کنتم کہ تم قومن لوگ، مسرفین حد سے گزر جانے والے ہو، یعنی تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، کیا اسی وجہ سے تم سے نصیحت کو روک دیں؟ تو یہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تم اگر برے اعمال میں حد سے بڑھنے والے ہو تو ہم تم کو برابر نصیحت کرتے رہیں گے، کیوں؟ تاکہ تم
اپنی حد کراس نہ کرو، تاکہ تم اس کام کی طرف، اس عمل کی طرف لوٹ آؤ جس عمل کی طرف انبیاء بلاتے ہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ وکم ارسلنا، یہ یہاں پر ان کو دھمکی دی جا رہی ہے، کتنے ہم نے بھیجے ہیں من نبیین، نبی فی الاولین، پہلے لوگوں میں۔ فرمایا کہ ہم نے پہلے لوگوں میں، اولین سے مراد کیا ہے؟ پہلے لوگوں میں، من نبیین، نبی، اور کم میں نا کتنے، مطلب بہت سے نبی ہم نے پہلے لوگوں میں بھیجے ہیں۔ تو جب نبی آیا کرتے تھے تو امت کیا کرتی تھی؟ وما یاتیہم من نبیین، جو بھی نبی آتا تھا الا کانوا بہ یستہزئون، تو اس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کانوا میں نا تھے، اور بھی اس کا یستہزئون، مذاق اڑاتے تھے۔ جو قوم، جس قوم کی طرف اللہ نبی بھیجتے تھے تو نبی دعوت دیتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو، تو کیا کرتی تھی؟ قوم اس کا مذاق اڑاتی تھی۔ فاہلکنا، تو جب امت جو ہے، قوم اپنے نبی کی بات کو نہیں مانتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ ہم ہلاک کر دیتے تھے۔ ہم نے ہلاک کر دیا اشدہ، زیادہ سخت، ان میں سے بطشن، طاقت کے اعتبار سے، ومزا، اور گزر گئی پہلے لوگوں کی مثال۔ کیا مطلب ہوا؟ پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا جو ان سے کہیں زیادہ طاقتور لوگ تھے، اور پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی۔ یعنی یہ مکہ والے جو لوگ ہیں، ان کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو ان سے پہلے لوگ گزرے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب اور دیگر اقوام جو گزری ہیں، وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور لوگ تھے۔ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، تو اللہ کے لیے ان کو ہلاک کرنا، ان کو عذاب دینا مشکل نہیں ہے۔ تو ان کو پہلی قوموں سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں، پوچھیں، من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو کس نے پیدا فرمایا؟ لَيَقُولُنَّ، تو ضرور کہیں گے، خلقهن، ان کو پیدا کیا ہے العزیز العلیم، جو بہت غلبے والا اور بہت علم والا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ الذی، جس نے جعلا، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، مہد میں نا فرش، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، وجعل لکم، اور بنایا تمہارے لیے، فیہا، اس میں، سبلا، راستے، اس زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پا سکو، ٹھیک ہے، مطلب راستے بنائے اس کے اندر تاکہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکو۔ والذی، اور جس نے نزلہ، نازل کیا، اتارا، من السماء، آسمان سے، مان، پانی، بقدرن، اندازے سے، مقررہ اندازے سے اللہ نے پانی نازل کیا، فانشرنا، تو ہم نے زندہ کر دیا، بھی، اس کے ذریعے، بلدہ، شہر، اور میتن، مردہ، مطلب ہم نے مردہ شہر کو زندہ کر دیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ زمین بے جو ہے نا وہ کاشت والی نہیں تھی، اس پر اللہ نے سبزہ اگا دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی زمین سے نکالے جاؤ گے، قبروں سے نکالے جاؤ گے، یعنی جس طرح اللہ پانی برساتے ہیں، اور پانی برسانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ زمین میں سے سبزہ نکل آتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو قبروں سے دوبارہ زندہ کریں گے۔ والذی، اور جس نے خلقہ، پیدا کیا، الازواج، جوڑے، کلہا، سب کے، ہر طرح کے اللہ نے جوڑے بنائے، انسانوں کے بھی، جانوروں کے بھی، پرندوں کے بھی اللہ نے جوڑے بنائے، نر اور مادہ موجود ہیں۔ وجعل، اور بنائے، لکم، تمہارے لیے، من الفلک، کشتیاں، والانعام، اور چپائے۔ اللہ نے جیسے تم کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتیاں بھی بنائیں اور چپائے بھی بنائے، کیوں؟ تاکہ تم اس پر سواری کر سکو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکو۔ لتستووا، تاکہ تم بیٹھو، ٹھیک ہے، تاکہ تم جم کر بیٹھو، علی ظہوری، ان کی پشتوں پر، ان کی پیٹھوں پر، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ گھوڑے پر بیٹھے ہوتے ہیں، گدھوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے مختلف جانور پر سواری کی جاتی ہے۔ اب کم ہوتی، پہلے زیادہ ہوتی تھی، اونٹ پر سواری ہوتی تھی، گائے پر جو ہے نا وہ گدھے پر سواری ہوتی تھی، خچر پر سواری ہوتی تھی، گھوڑے پر سواری ہوتی تھی، تاکہ تم ان پر جو ہے نا وہ ان کی پیٹھوں پر بیٹھو جم کر۔ ثم، پھر، تذکروا، یاد کرو تم، رب نعمت ربکم، اپنے رب کی نعمت کو، اذا استویتم علیہ، جب ان پر ٹھیک طرح سے بیٹھ جاؤ، یعنی جب تم
اذا میں جب اذا استویتم علیہ ان پر جانوروں پر یا کشتی پر جب تم بیٹھ جاؤ، استویتم ٹھیک طرح سے بیٹھ جاؤ، وَتَقُولُوا تو تم کہو سبحان الذی پاک ہے وہ ذات سخر لنا جس نے مسخر کر دیا، لنا ہمارے لیے، ھذا اس کو، وما کننا لہ مقرنین اور ہم میں نہیں تھی، وما کننا اور نہیں تھے ہم لہو اس پر مقرنین قابو پانے والے۔ یعنی یہ جانور اور یہ کشتی یہ ایسی چیز تھی کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمارے تابع کر دیا، ان چیزوں کو ہمارے تابع کر دیا، ہمارا فرمانبردار بنا دیا، ہم جو ہیں اس پر جو ہے وہ قابو پانے والے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم إِلَىٰ رَبِّنَا اپنے رب کی طرف لَمُنْقَلِبُونَ لوٹ کر جانے والے ہیں، پلٹ کر جانے والے ہیں۔ تو کیا ہے، ہم نے اپنے رب کی طرف پلٹ کر واپس جانا ہے، مرنا ہے، جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس اللہ نے ہمیں واپس اپنے پاس بلا لینا ہے۔ وَجَعَلُوا بنایا، وہ بناتے تھے لہو اس کے لیے، من عبادہی اس کے بندوں سے، میں سے جزء جز۔ مشرکین کیا کرتے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے کسی کو اللہ کا جز بنا دیتے تھے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ایسے کہتے تھے۔ ان الانسان بے شک انسان لکفور بڑا لکفور ناشکرہ ہے، مبین واضح، انسان اللہ کا واضح ناشکرہ ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے، تمہاری ضرورت کی ہر چیز مہیا کی ہے، تم اسی کے خلاف باتیں کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجزاء ہیں، اللہ کی اولاد ہیں۔ کیا اتخذا بنا لی ہے، مما اس میں سے، یخلق جو اللہ نے پیدا کیا، بنات بیٹیاں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں بنا لی ہیں، یعنی اس سے مراد وہ لیتے تھے فرشتے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے انہی چیزوں میں سے اللہ کی اولاد ثابت کی جا رہی ہے، حالانکہ ساری چیزیں چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، ساری اللہ کی مخلوق ہیں، تو مخلوق وہ اولاد نہیں ہوتی، تو اللہ نے اپنی مخلوق میں سے مما یخلق اپنی مخلوق میں سے بنات بیٹیاں بنا لی ہیں، وَأَصْفَاكُمْ اور تم کو مخصوص کر لیا بیٹوں کے ساتھ، یعنی تم اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کر رہے ہو۔ پیچھے بات ہوئی نا، ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ ان کے اندر، عرب کے اندر بعض قبائل ایسے تھے جو لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرو اور اپنے لیے بیٹے۔ وَإِذَا اور جب بشرا خوشخبری دی جاتی، احدہم ان میں سے کسی ایک کو، بما ضرب للرحمن جسے انہوں نے رحمان کے ساتھ منسوب کر رکھا ہے، ضربہ منسوب کیا ہے رحمان کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بیٹیاں منسوب کرتے تھے کہ اللہ نے بیٹیاں بنا لی ہیں، فرشتوں کو اللہ نے بیٹیاں بنا لیا ہے، تو جب اسی بیٹی کی ان کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے یہاں اللہ نے بیٹی پیدا کی ہے، تمہیں اللہ نے بیٹی دی ہے، مثلاً تو کیا ہوتا جی، مثلاً منسوب کی جاتی، ذلہ تو کیا ہوتا، ہو جاتا وجہ اس کا چہرہ مسودن سیاہ، یعنی بیٹی کا نام سن کر اس آدمی کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وَهُوَ کظیم اور وہ غصے سے بھر جاتا تھا۔ آوا من یونشاء، آوا میں نا کیا، من یونشاء وہ پرورش پاتی ہے، فی الحلیاتی زیور میں، یعنی لڑکی کو زیور جو ہے نا وہ مرغوب ہوتا ہے نا، اس کی پسندیدہ چیز ہے، تو کیا وہ لڑکی جو زیور میں پرورش پائے، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ اور وہ جھگڑے میں غیر مبین واضح بات بھی نہ کر سکے، کیا وہ اللہ کی اولاد ہو سکتی ہے؟ یعنی حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ عورتیں جو ہیں وہ عقل کی چھوٹی ہوتی ہیں، ساری نہیں کچھ ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ جس کے دل کے اندر، جس کے اندر زیور کی محبت ہو، جو شروع سے ہی زیور کو پسند کرے اور وہ اختلاف کے وقت، جھگڑے کے وقت، بحث کے وقت واضح بات بھی نہ کر سکے، تو وہ کیا اللہ کی اولاد ہو سکتی ہے؟ اللہ کی اولاد تو بیٹا بھی نہیں ہو سکتی، تو بیٹی تو بڑی دور رہی۔
وَجَعَلُوا، اب آگے اللہ ابھی جو میں نے کہا نا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹی بناتے تھے، تو یہاں پر اللہ بیان کر رہے ہیں وَجَعَلُوا، اور انہوں نے الملائکہ فرشتوں کو بنایا الذین، جو وہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے ہیں، اناسا مؤنث، اناسا ٹھیک ہے نا، بیٹیاں، مؤنث میرا اناسا مؤنث یعنی بیٹیاں، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا جو رحمان کے بندے ہیں. وَجَعَلُوا، انہوں نے بنایا قرار دیا الملائکہ فرشتوں کو الذین ہم عباد الرحمن، جو اللہ کے بندے ہیں، فرشتے اللہ کے بندے ہیں، ان کو اللہ کی بیٹیاں ثابت کرنے کی کوشش کی. اشہدوا خلقہم، کیا وہ فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ یعنی جب فرشتے اللہ نے پیدا کیے اس وقت موجود تھے جو ایسی بات کرنے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. ستکتب، ان قریب لکھ لی جائے گی شہادتہم، ان کی شہادت، ویسألون، اور ان سے پوچھا جائے گا کل قیامت والے دن، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کس بنا پر یہ بات کی. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں لو شاء الرحمن، اگر اللہ چاہتے ما عبدناہم، تو ہم ان کی پوجا نہ کرتے. یعنی ہم جو شرک کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اگر اللہ چاہتے تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے. ما لہم بذالک من علم، انہیں اس کا کچھ علم نہیں. ما لہم، نہیں ان کے لیے، بذالک، اس کا، من علم، کوئی علم. یعنی یہ ایسی بات کر رہے ہیں، ان کے پاس اس کا کوئی علم، کوئی دلیل، کوئی پروف نہیں ہے جس بنا پر یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس عبادت سے خوش ہیں جو ہم بتوں کی بات کر رہے ہیں. انہم الا یخرصون، وہ صرف جھوٹا اندازہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، یخرصون، جھوٹا اندازہ لگاتے ہیں، اپنی طرح سے بات بنا رہے ہیں. ام آتیناہم، کیا ہم نے دیا ان کو کتابن، کوئی کتاب، من قبلی، اس سے پہلے، فہم بھی مستمسکون، جس کو یہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں. یعنی یہ جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، کیا یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے جس وجہ سے یہ بتوں کی عبادت میں مضبوطی پکڑے ہوئے ہیں؟ بلکہ قالوا، وہ کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا، ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو، علی امت، اس طریقے پر، ایک طریقے پر. یہ ان کی دلیل ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو، تمہارے اوپر نہ تو اللہ نے کوئی شریعت نازل کی اس معاملے میں، نہ کوئی کتاب نازل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کہا ہو کہ تم یہ کام کرو. تو ان کا جواب کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی کتاب نہیں، دلیل یہی ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو اسی طریقے پر پایا ہے. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، فرمایا کہ ہم نے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسی طریقے پر اپنے بڑوں کو پایا ہے. کافروں کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں، تو فرمایا کہ بے شک ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. تو یہ کافروں کی بات اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کافروں تم بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے جواب سے متعلق کہ وہ کہتے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا، اس طریقے پر پایا بتوں کی عبادت پر، اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، ما ارسلنا، نہیں نازل کیا ہم نے، نہیں بھیجا ہم نے، من قبلک، آپ سے پہلے، فی قریہ، کسی بستی میں، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوها، مگر ان کے خوشحال لوگوں نے کہا. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ نفی نہیں کر رہے کہ اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا، کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ڈرانے والا، جب بھی کوئی نبی آتا، اپنی وہ قوم سے جا کر کہتا کہ تم یہ کام نہ کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو، تو ہر قوم کے لوگوں نے یہی کہا، انا وجدنا، بے شک ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے، بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے ان کو. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ہم انہی کے نقش قدم پر مقتدون، چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. قال، تو اس پر ان کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہر نبی اپنی قوم کو یہی کہتا تھا، قال، فرمایا، آوا، کیا، لو جئتکم، اگر میں تمہارے پاس لاؤں، بِأَهْدَا، اس سے بڑھ کر ہدایت کا راستہ، یعنی بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو، اس سے اچھا راستہ میں تمہارے پاس لے کر آؤں، مما وجدتم، جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، مما، جس پر، وجدتم،
تم نے پایا تھا علیہ آباءکم اپنے باء و اجداد کو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نبی ان کی بات پر یہ کہتا ہوتا تھا کہ میں اگر تمہارے پاس اس بتوں کی عبادت سے اچھا راستہ بہتر راستہ لے کر آؤں, کوئی شریعت لے کر آؤں, تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ قالوا تو آگے سے وہ کیا کہتے انا بما ارسلتم بہ کافرون, جس چیز کو دے کر تم بھیجے گئے ہو, جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے, ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. تم جتنا مرضی اچھا طریقہ لے آؤ, ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں, ہم شرک چھوڑنے والے نہیں ہیں. فانتقمنا, تو اللہ جب دیکھتے کہ وہ بات کو ماننے والے سمجھنے والا نہیں ہے تو ہم نے انتقام لیا منہم ان سے. فانظر, پس تو دیکھ, کیفا کیسا ہوا, کانا ہوا, عاقبۃ المکذبین جھٹلانے والوں کا انجام. یعنی جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا, اپنی من مرضی کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا, ان پر عذاب مسلط کر دیا. یہاں تک تو بات تھی کافروں کی بات تھی, وہ اللہ کی جو ہے نا وہ بیٹیاں ثابت کرتے تھے, وہ باتیں تھی, ٹھیک ہے, شرک سے منع کرتے تھے, یہ بات یہ تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کی برائیوں کا ذکر کر رہے تھے, ٹھیک ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کر رہے ہیں. وَإِذْ, اور جب قَالَ کہا ابراہیم علیہ السلام نے ابھی اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا, اننی بے شک میں براء بری ہوں, ٹھیک ہے, مما اس سے تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو, مطلب تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی بات کر رہے ہو, میں اس کام سے بیزار ہوں, بری ہوں. الا الذی فطرنی, سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا, فإنہ سیہدین, وہی میری رہنمائی فرمائے گا, وہی مجھے ہدایت دے گا. ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ہدایت پر تو نبی پہلے ہی ہوتا ہے, لیکن کیسے تم کو دعوت دینی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ مجھے راہ سدائے گا وہی میری رہنمائی کرے گا, وہی مجھے راستہ دکھائے گا. وجعلہا, اور ابراہیم علیہ السلام نے کلمۃ باقیۃ, اس کلمہ توحید کو باقی رہنے والا, فی عاقبی, اپنی اولاد میں بنایا, لعلہم یرجعون, تاکہ وہ رجوع کرے. ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمہ باقیہ سے مراد کون سا کلمہ ہے؟ توحید کا کلمہ. اس کلمہ توحید کو, اس باقی رہنے والے کلمے کو اپنی اولاد میں بنا دیا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں. یعنی اس کلمے کو اپنی اولاد میں چھوڑ کر گئے کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے, اللہ کو ایک ماننا ہے, کسی اور کو نہیں ماننا. تو اس کلمے کو باقی چھوڑ کر گئے اپنی اولاد میں. بلکہ متعتو, نفع پہنچایا, بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو فائدہ پہنچایا, بلکہ نفع پہنچایا میں نے, ہاؤلائی انہیں, اور وآباؤہم ان کے باء و اجداد کو, حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم الحق, آ گیا ان کے پاس حق, ورسول مبین, اور واضح رسول, واضح تعلیمات بیان کرنے والا رسول اللہ نے نازل کر دیا. یعنی اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی نفع پہنچایا اور ان کے باپ دادوں کو بھی فائدہ پہنچایا, مطلب ان کی ضرورت کو پورا کیا, یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا قرآن آ گیا, اور قرآن کے ساتھ ساتھ ان قرآن کو پڑھ کر سنانے والا اللہ نے ساتھ رسول بھی نازل فرما دیا, بھیج دیا. ولما, اور جب جاءہم الحق, آ گیا ان کے پاس حق, قالوا, تو انہوں نے کہا, مشرکین نے کہا, ھذا سحر, یہ جادو ہے, وإنا, بے شک ہم اس کا انکار کرتے ہیں. جب قرآن انہوں نے دیکھا قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے تو قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ جادو ہے, ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وقالوا, تو وہ کہنے لگے, لولا نزل, کیوں نہیں نازل کیا گیا ھذا القرآن, اس قرآن کو, علی رجل, ایسے آدمی پر, من القریتین, دو عظیم بستیوں میں سے, بڑے آدمی پر. اس سے مراد کیا ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل کیوں کیا گیا؟ اس سے بہتر آدمی نعوذ باللہ دو بستیوں میں سے نہیں تھا.
مطلب اللہ نے حضرت محمد کے علاوہ کسی اور پر کیوں نہیں نازل کیا؟ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یہ قرآن کیوں دیا گیا؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں اپنے رب کی رحمت کو؟ کیا یہ لوگ یقسمون تقسیم کرتے ہیں رحمت ربک اپنے رب کی رحمت کو؟ نحن قسمنا، بے شک ہم نے تقسیم کر دیا ہے بینہم ان کے درمیان، معیشتہم ان کی معیشت کو، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، جو ان کے پاس جو معیشت ہے، دنیاوی سامان ہے، اس کو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ ورفعنا، اور ہم نے بلند کر دیا، بعضم ان کے بعض کو، فوق بعض کے اوپر، درجات درجے، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر درجہ دیا ہے، زیادہ پیسے دیے ہیں، زیادہ جائیداد دی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک کو دوسرے پر اللہ نے درجے بلند فرما دیے۔ لیتخذ، تاکہ وہ کام لے سکیں، بعضہم بعضا سخریا، ایک دوسرے سے وہ کام لے سکیں۔ ورحمت ربک، اور تیرے رب کی رحمت، خیر، کہیں بہتر ہے، مما یجمعون، جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیاوی معیشت ہے اس کو اللہ نے تقسیم کیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام کیوں بنایا؟ تاکہ ایک دوسرے کے وہ کام آ سکیں۔ اگر سارے امیر ہوتے تو دوسرے کے کام کون کرتا؟ کچھ اللہ نے مزدور بنائے ہیں، کچھ مستری ہیں، کوئی مالک ہیں۔ تو اللہ نے یہ نظام اس لیے بنایا ہے، یہ معیشت کو اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ مزدور اور مستری جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا کام ان کو دکھاتے ہیں، ان کو مکان بنا کر دیتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں۔ تو اگر سارے امیر ہوتے تو کام کون کرتا کسی کا؟ سارے کہتے ہیں کہ بس میں کسی کا کام کیوں کروں؟ تو کوئی پیسے والے ہیں، کوئی ہنر والے ہیں، کوئی مزدوری والے ہیں، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، ٹھیک ہے۔ ولولا، اور اگر یہ خیال نہ ہوتا، ان یکون الناس، کہ ہوتے لوگ امت واحدہ، ایک امت، یعنی اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے، لاجعلنا، تو جنہوں نے لمن یکفر بالرحمن، رحمان کا انکار کیا، لیبیوتہم، ہم ان کے گھروں کو بنا دیتے، سقفا من فضہ، ان کے گھر کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے، ومعارج، اور سیڑھیوں کو، ان کی سیڑھیوں کو اور ان کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے، علیہا یظہرون، جس پر وہ چڑھتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو کافر ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ ان سب کے گھروں کی چھتوں کو اور سیڑھیوں کو اللہ چاندی کا بنا دیتے، والی بیوتہم، اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے تخت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سونے کا بنا دیتے، ٹھیک ہے، وزخرفا، سونے کا بنا دیتے۔ تو کیا ہوتا؟ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا کہ یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور تھوڑا سا سامان ہے۔ والآخرہ، اور آخرت، عند ربک للمتقین، تیرے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے گھروں کو گھروں کی چھتوں کو اور سیڑھیوں کو چاندی کا بنا دیتے، اور ان کے گھروں کو، دروازوں کو اور ان کے تختوں کو، جس پر وہ تکیہ لگاتے ہیں، سونے کا بنا دیتے، تب بھی اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، بہت تھوڑے عرصے کے لیے انسان کے پاس ہے، آخر مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے حضور جانا ہے۔ تو آخرت میں جو جنت اللہ نے بنائی ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ جو شرک سے بچ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر ان کو سونے کے، چاندی کے، ہیرے، جواہرات، مشک، یاقوت، یہ اتنے بڑے بڑے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نعمتیں ہیں، وہ کل قیامت والے دن اللہ کے حکم ماننے والوں کو ملیں گی، اور وہ کچھ عرصے کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے ملیں گی۔ دنیا میں اگر کسی کے پاس پیسے ہیں، جائیداد ہے، بنگلے ہیں، کوٹیاں ہیں، کاریں ہیں، سہولیات ہیں، لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک ہیں، ایک وقت وہ چھوڑ کر ہم نے سب نے چلے جانا ہے۔
تو دنیاوی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی نہیں گزارنی، بلکہ اس جنت کی طرف دیکھنا ہے جس کا عرض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے، دنیاوی زندگی کے اندر ضرورتیں پوری ہوتے رہیں، یہ بہت اللہ کا فضل ہے۔ اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔